الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی بیان چل رہا تھا۔ چونکہ 8-10 ہفتے ہو گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے کو بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور 63 سال اس دنیا میں رہ کر اپنے دین کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو بلند کر کے پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر وقت میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز مت چھوڑنا، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بالکل بار بار آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ مجھے تیری رفاقت پسند ہے، اے اللہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہم بالرفیق الاعلی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی صحابہ کرام کے ہجوم سے بھر گئی۔ بوڑھے حضرات رونے لگے، بچے رونے لگے، جو جوان تھے وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ ایک صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، کسی نے اس سے کہا کہ تمہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ ہل روک کر وہیں پر ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے،
دوسرے صحابہ کہنے لگے بھائی سوچ سمجھ کے دعا مانگو، کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ارے جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اب دوسری چیزوں کو ان آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں۔ جن کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ان کانوں کی ضرورت نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اندھا ہو جاؤں، بہرا ہو جاؤں، کسی کی آواز نہ سنوں۔ یہ صحابہ کرام کی حالت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار ہاتھ سے اپنے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کا سر اڑا دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں نہیں تھے، باہر تھے، خبر ملی، آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ رفیق ہیں۔ سب کی نگاہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ اگر وہ بھی جذبات میں نہ ہوتے، بے ہوش ہو جاتے تو اسلام کی کشتی ڈوب جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سے کام لیا، آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا بھی مبارک تھا اور آپ کا جانا بھی مبارک تھا۔ یہ کہنے کے بعد سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتی، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو بھی اللہ کے دین کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین کو ان قریب بدلہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتری تھی، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، ایسا لگا آسمان سے قرآن ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے، وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج کے بعد آسمان سے جبرائیل امین نہیں، آج کے بعد
اللہ کا قرآن نہیں کہے گا۔ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی جو محبت کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا جو کپڑے آپ پہنے ہوئے تھے، اوپر سے کفن دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھائی۔ ارے وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر نبی کی وفات کسی جگہ پر ہو جائے تو ان کی قبر بھی وہی بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی، اسی لیے یہ طے پایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو تیار کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں ایک گیٹ سے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، پھر دوسرے گیٹ سے نکل کر چلے جاتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کسی نے باضابطہ طور پر امامت نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس حجرے میں دو قبر اور بنی، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ میرے دوستو، بہت سے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خمیر بھی اسی مٹی سے لیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر بھی اسی مٹی سے لیا گیا۔ کیوں؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو انسان کی پیدائش کے وقت جہاں سے خمیر لی جاتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا، اسی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خمیر لیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خمیر لیا گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جانثار ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں دفن ہیں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا، کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں تو میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ 22 سال کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ بابا جی ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان تو سناؤ۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ بھئی میں اذان نہیں دیتا۔ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر لے گئے کہ یہ نواسہ رسول ہے، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے والی اذان تو سناؤ۔ اب بات تو کاٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، اٹھایا کہ بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں
مجھے آج سے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، میرے نبی کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا۔ آج میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ادھر ادھر دیکھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا۔ وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کرنے والے، سچی محبت کرنے والے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کیا ہمارے اندر عاشق رسول ہونے کی کوئی بھی ایک صفت باقی ہے؟ ہم نے اپنا معاشرہ ایسا بنا لیا، ہم نے اپنا گھر ایسا بنا لیا، کس کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ کئی جمعوں سے کم 10 جمعوں سے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نے الگ الگ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کے سامنے رکھے۔ اب سیرت کا بیان تو برابر چلتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کتنی سادگی سے کی، کیا ہم اپنی شادی کو اتنی ہی سادگی سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ یہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے۔ اب عمل کرنا، اپنی صورت کے اپنی سیرت کو، اپنی صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، صورت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا ذمہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔